بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجازی وائس چینل کے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو خلوص بھرا سلام۔ سنہری زنجیر۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ 970 قبل مسیح اور حضرت موسیٰ کے 500 سال بعد کا ہے۔ آپ کو شموئیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ کا تعلق قدیم ملک شام میں ایک کوہستانی علاقہ افرائم سے تھا۔ اس کے شہر راما میں آپ رہتے تھے۔ آپ بیک وقت نبی اور بادشاہ تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہودا کی نسل سے تھے۔ آپ علیہ السلام کا شجرہ نسب حضرت یعقوب سے لے کر حضرت ابراہیم تک جا پہنچتا ہے۔ آپ علیہ السلام پر اللہ نے زبور نازل فرمائی۔ حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے نہایت پرسوز اور مترنم آواز سے نوازا تھا۔ اب سے پہلے اور اب کے بعد کسی کی آواز اس قدر سحر انگیز نہ تھی۔ اب جب زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ بھی اب کے ساتھ تسبیح کرتے اور چرند پرند قریب آ کر بیٹھ جاتے اور سر جھکا لیتے۔ اب اللہ تعالیٰ کے لاڈلے نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا کیے تھے۔ عالم ارواح میں آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے داؤد علیہ السلام کی عمر کے بارے میں دریافت فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر 60 سال بتلائی تو آپ علیہ السلام نے اپنی عمر میں سے 40 سال انہیں دینے کی دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک زنجیر عطا فرمائی تھی جو آمد و رفت کے راستے پر لٹکی رہتی تھی۔ اس زنجیر کا ایک سرا آپ علیہ السلام کے عبادت خانے میں لگا ہوا تھا۔ اس زنجیر میں لوہے کی قوت رکھی گئی تھی اور اس کا رنگ آگ کے رنگ جیسا تھا۔ اس زنجیر کے حلقے گول تھے اور ہر دو حلقوں کے درمیان جواہرات جڑے ہوئے تھے اور ان کے ارد گرد موتیوں کی لڑیاں لٹکی ہوئی تھیں۔ جب ہوا چلتی تو زنجیر جھنجھنانے لگتی اور اس سے آپ علیہ السلام کو آنے والے ہر حادثے کا علم ہو جاتا تھا۔ جو کوئی آفت زدہ انسان مریض اس زنجیر کو چھو لیتا فوراً ٹھیک ہو جاتا۔ داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل اس زنجیر کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے فریاد رسی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب کوئی کسی پر ظلم کرتا یا کوئی کسی کا حق مار لیتا تو مدعی آ کر اس زنجیر کو پکڑ لیتا۔ اگر وہ اپنے دعوے میں سچا ہوتا تو وہ زنجیر اس کے ہاتھ کی مٹھی میں آ جاتی، اگر جھوٹا ہوتا تو اس کے ہاتھ میں نہ آتی۔ یہ سلسلہ بنی اسرائیل میں اس وقت تک چلتا رہا جب تک وہ مکر و فریب سے دور رہے۔ یہ زنجیر اللہ تعالیٰ نے اس وقت آسمان پر اٹھا لی تھی جب بنی اسرائیل کے ایک زمیندار نے کسی شخص کے پاس قیمتی ہیرا امانت رکھا۔ پھر کچھ عرصے بعد زمیندار نے اپنی امانت طلب کی مگر امانت دار نے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس تم نے کوئی امانت نہیں رکھی۔ چنانچہ اس نے اپنی خیانت اور بے ایمانی چھپانے کے لیے ایک لاٹھی میں سوراخ کیا اور ہیرا اس لاٹھی کے سوراخ کے اندر رکھ دیا۔ پھر وہ دونوں زنجیر کے پاس آئے تو زمیندار نے اپنے دعوے کا اظہار کیا اور زنجیر پکڑنے کو ہاتھ بڑھایا تو زنجیر اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ پھر اس نے اس مدعا کو کہا جس کے پاس امانت رکھی گئی تھی کہ اب تم پکڑو۔ اس نے جواب دیا، اچھا لو پھر میری لاٹھی پکڑ لو تاکہ میں زنجیر پکڑ سکوں۔ چنانچہ زمیندار لاٹھی پکڑ کر کھڑا ہو گیا اور یوں ہیرا لاٹھی کے اندر اصل مالک کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے بعد اس بے ایمان شخص نے قسم کھا کر بیان کیا کہ وہ امانت میرے پاس نہیں ہے بلکہ خود اس زمیندار کے پاس ہی ہے، اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ زنجیر کی طرف بڑھائے تو زنجیر اس کے ہاتھ میں آ گئی، کیونکہ وہ اس وقت اپنے دعوے میں سچا تھا، کیونکہ وہ ہیرا اس لاٹھی کے اندر تھا اور وہ لاٹھی اس دھوکے باز نے زمیندار کو پکڑوا دی تھی۔
اس لیے زنجیر اس کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ یہ بنی اسرائیل کی وہ قوم ہے جو بے ایمانی کے نت نئے طریقے سے اپنی صفائی پیش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ اس دن مچھلیاں پکڑنا کا کوئی اور کام کرنا منع تھا، تو یہ لوگ ہفتے کے اگلے دن سمندر کے قریب گڑھے کھود کر نالی کے ذریعے سمندر سے ملا دیتے تھے اور اتوار والے دن گھڑے سے مچھلیاں نکال لیتے تھے۔